السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، کیا مردار جانور کی کوئی قابل استعمال چیزیں بھی ہوتی ہیں؟ اس حوالے سے آج میں کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، مردار جانور کی جو قابل استعمال چیزیں ہیں، میں قابل طعام چیزوں کی بات نہیں کر رہا کہ جو کھانے کے قابل ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ مردار کی کوئی بھی چیز کھانے کے قابل نہیں ہوتی، لیکن مسند احمد میں ایک استثناء ہے۔ مسند احمد کی دوسری جلد میں 97 صفحہ پر 2 مردار بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حلال قرار دیے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ یہ کیا بات کہہ دی، وہ کون سے 2 مردار ہیں؟ جی ہاں، 2 مردار کی بات کر رہا ہوں۔ ایک مچھلی جس کا مسکن سمندر ہے، پانی ہے، اور دوسری ایک ٹڈی ہوتی ہے خاص قسم کی، وہ پانی کے اندر نہیں ہوتی، وہ خشکی کے اوپر ہوتی ہے۔ تو ٹڈی خاص قسم کی ہوتی ہے۔ ویسے تو یہ ٹڈی کا نام جو ہے اس کے ذہن میں آتے ہی بہت ساری دوسری جو نسل کی ٹڈیاں ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں، ذہن میں آ جاتی ہیں، لیکن یہ خاص قسم کی ٹڈی ہوتی ہے۔ مچھلی اور ٹڈی یہ 2 مردار حالت میں بھی حلال ہیں، ان کو کھایا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ مردار کی قابل استعمال چیز بھی کوئی ہوتی ہے۔ تو جی ہاں، مسلم شریف کے اندر کتاب الطہارہ میں یہ ذکر موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بکری ہے، وہ مردہ حالت میں ہے، تو اس کی جو کھال ہے اس کو اگر اچھی طرح سے دباغت دی جائے تو وہ قابل استعمال ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح بخاری شریف میں کتاب الوضو کے اندر امام زہری رحمہ اللہ علیہ سے ایک تعلیق کا روایت ہے کہ ہمارے اسلاف میں یہ بات جو ہے ہمارے مشاہدے میں رہی ہے کہ وہ جو ایسے جانور ہوا کرتے تھے مردہ، ان کی اشیاء کو استعمال میں لایا کرتے تھے۔ جیسے ہاتھی ہے، ہاتھی کی ہڈیاں بڑی قیمتی ہوتی ہیں اور ان کا جو ہے بڑا نفع بخش مصرف ہوتا ہے، تو ہاتھی کی ہڈیاں ہوتی ہیں جیسے، اسی طرح جانوروں کے بال ہوتے ہیں، ان کے کھر ہوتے ہیں، جلد یعنی کھال کا تو ذکر پہلے میں نے کر دیا۔ تو جانوروں وہ مردہ جانور کہ جو مردہ حالت میں ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ یہ بات بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔